لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ رمضان المبارک میں جو ہمارے یہ درس کا سلسلہ ہے، اس میں ہمارے پیش نظر جو کتاب ہے حیات المسلمین، ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے اور اس کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے اور کن صفات کے ذریعے سے مومن کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کتاب میں ان چیزوں کا تذکرہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ تو آج کا جو باب ہے 15واں نمبر جو ان کا اصول ہے، اس میں بیان فرماتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ کل ہم نے پڑھا تھا زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ تو جب اللہ نے انسان کو مال اور دولت دے رکھا ہے تو بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے انسان کی دیگر عبادات میں ہے، نماز میں دیکھ لیجئے، بعض ایسے ہیں جو فرض ہے، جیسے فجر، ظہر، یہ 5 نمازیں فرض ہیں، اور پھر بعض چیزیں ایسی ہیں جو واجب ہیں، جیسے وتر واجب ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو سنت ہیں، پھر سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ ہیں۔ تو مال میں بھی یہی ترتیب ہے، مال میں بعض حقوق ایسے ہیں جو انسان کے اوپر فرض ہیں، اور اس میں سے خرچ کرنے میں جو سب سے زیادہ چیز فرض ہے وہ ہے زکوٰۃ، اور بعض چیز ایسی ہیں جو فرض سے بڑھ کر پھر سنت اور استحباب کے درجے میں ہے۔ تو آج اسی کا تذکرہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور باب کو شروع یوں فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ نیک کاموں میں خرچ کرنا اور دوسرے مسلمانوں سے ہمدردی کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ یعنی زکوٰۃ دے کر مسلمان بے فکر نہیں ہوتا اور نہ بے رحم ہو جاتا ہے کہ اب میرے ذمے کسی کی کوئی ہمدردی لازم نہیں رہی۔ زکوٰۃ تو ایک فرض ہے، حق ہے، باقی بہت سے کام ایسے بھی ہیں کہ ان مواقع پر مال خرچ کرنا، اور جس کے پاس مال نہ ہو اور یا وہاں پر مال کا کام نہ ہو تو اپنی جان سے مدد کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور ان چیزوں کی تفصیل علماء سے معلوم کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو تذکرہ کیا ہے اس کا ہم یہاں پر تھوڑا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی کچھ حقوق ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ جسے آیت بر کہا جاتا ہے اس کی تلاوت کی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى۔ اس آیت مبارکی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، اور دوسری آیت ذکر فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ یعنی مسلمان اپنے جان اپنے مال سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا رہے تو اسے جنت عطا ہوتی ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں جو کچھ چھوٹا بڑا ان مسلمانوں نے، ان اللہ والوں نے خرچ کیا، اور جتنے میدان اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب ان کے نام لکھ دیے گئے تاکہ اللہ ان کو ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ تو انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ صرف زکوٰۃ دے کر یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا حق ادا ہو گیا، بلکہ اگر اللہ نے مال اور دولت دے رکھا ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، اے انسان، تو نیک کاموں میں خرچ کرتا رہے، میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا۔ تو میری راہ میں صدقہ اور خیرات کرتا رہے، میں تجھے عطا کرتا رہوں گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زندگی میں، جوانی میں، صحت میں، عافیت میں، اپنی زندگی میں 1 درہم خرچ کر دینا یہ مرنے کے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ ایک آدمی کو اللہ نے مال اور دولت دے رکھا ہے اور اپنی جوانی میں، صحت اور عافیت میں وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مثال کے طور 1 درہم خرچ کیا، اور ایک آدمی وہ ہے جب اسے یقین ہو گیا کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے اور مرض وفات میں آ گیا، پھر وہ اس وقت 100 درہم خرچ کرتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے آدمی کے 1 درہم خرچ کرنے میں زیادہ اجر اور ثواب ہے، یعنی کہ دوسرے کا قبول نہیں ہوا، قبول تو دوسرے کے بھی ہو جاتے ہیں لیکن پہلے نے جس کیفیت میں خرچ کیے اس کیفیت کی وجہ سے اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرات صدقات کرنے میں جتنا ممکن ہو جلدی کیا کرو، جتنا ممکن ہو زیادہ سے زیادہ اور جلدی خیرات کیا کرو، کیونکہ مصیبتیں اور بلائیں اس سے آگے نہیں بڑھ پاتی، یعنی صدقے کی وجہ سے مصیبتیں رک جاتی ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا ممکن ہو زیادہ سے زیادہ اور جلدی سے جلدی صدقے کرو تاکہ تمہارے اوپر جو آنے والی مصیبتیں اور تکالیف ہیں وہ ان صدقوں کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں جہاں آخرت کا فائدہ ہے اور یہ خرچ کرنا اجر اور ثواب کا باعث بنتا ہے، وہاں اس میں دنیا کا فائدہ بھی ہے کہ صدقہ اور خیرات کرنے سے مصیبتیں اور تکالیف رک جاتی ہیں، مشکلات اور تکالیف اللہ دور فرما دیتے ہیں۔ تو پھر صرف یہ نہیں ہے کہ جتنا آپ نے صدقہ کیا ہے آپ کو اتنا ہی اجر اور ثواب ملتا ہے، بلکہ صدقات کو اللہ رب العزت اپنے فضل اور کرم سے بڑھاتے رہتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک کھجور کے دانے کے برابر، ایک کھجور کا دانہ سمجھ لیں، ایک کھجور کا دانہ یا اس کے برابر حلال کمائی سے خیرات کرتا ہے، اور اللہ حلال ہی قبول فرماتے ہیں، دوسری روایت میں ہے حلال کمائی کی، حلال مال ہے اس کے پاس اور اس مال میں سے اس نے ایک کھجور کا دانہ یا اس کے بقدر کوئی چیز صدقہ کر دی، اللہ تعالیٰ پاک چیز ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں، یعنی دائیں ہاتھ سے لینے کا معنی یہ ہے اللہ قبول فرما لیتے ہیں، اللہ اس کے صدقے کو قبول فرماتے ہیں اور اسے بڑھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے جتنا ہو جاتا ہے۔ ایک کھجور کا دانہ بڑھتے 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 پہاڑ کے جسم کے مطابق ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ ایک انویسٹمنٹ کی طرح ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ لفظ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسے ہم دنیا میں کسی کے پاس اگر تجارت میں مال لگا دیں اور وہ تجارت بڑھتی رہے تو مال بڑھتا رہتا ہے، اسی طرح صدقات بھی اللہ کے ہاں گویا کہ تجارت ہے اور اللہ کی تجارت کبھی بھی خسارے میں نہیں جاتی۔ تو جو بھی صدقہ کرے گا اللہ رب العزت اس کے مال کو بڑھاتے رہیں گے یہاں تک کہ کھجور کا دانہ پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ تو کبھی بھی یہ سوچ کر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے یار میرے پاس تو اتنا ہے نہیں، میں تو صرف 10 روپے دے سکتا ہوں، میں تو صرف 5 روپے دے سکتا ہوں، میں تو صرف 2 روپے خرچ کر سکتا ہوں۔ اللہ مال کو نہیں دیکھتے کہ اس نے کتنا خرچ کیا ہے، اللہ نیت کو دیکھتے ہیں کہ اس کی نیت کس نیت سے، ورنہ اللہ کے لیے تو وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے ساری دنیا اور آخرت کے خزانے اسی کے ہیں، اسی نے دے رکھے ہیں۔ تو اس کے نام پر جب دینا ہے تو اگر ہم ساری دنیا کا مال بھی خرچ کر دیں تو وہ ایک رائی کے دانے کی تو پھر بھی کوئی حیثیت ہوگی، اس مال اور دولت کی اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو کبھی یہ سوچ کے نہ دے کہ یہ زیادہ ہے یہ کم ہے، ہاں اخلاص کی نیت سے دے کہ میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، تو تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم کر چلتا ہے
کہ صدقے کا لفظ جو ہے اگرچہ عام طور پر مال خرچ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے اور صدقے کے بے شمار فضائل قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، لیکن صدقے سے مراد صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے، صدقے سے مراد کسی انسان کو فائدہ پہنچانا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں فائدہ پہنچایا جائے وہ صدقہ ہی ہے، اور اسے وہ سارے ثواب ملیں گے، وہ سارے فضائل ملیں گے جو صدقے اور خیرات کے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے ذمے میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ضروری ہے، ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے۔ صحابہ نے عرض کی اگر کسی کے پاس مال موجود ہی نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان صدقہ کرے۔ صحابہ نے عرض کی ہم میں سے ہر شخص تو نہیں ہے جو مالدار ہو، ہوتا ہے کسی کے پاس مال ہوتا ہے، کسی کے پاس نہیں ہوتا، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کچھ محنت کرے، مزدوری کرے، اور جب مال حاصل ہو جائے اپنے بھی کام میں لائے اور صدقہ بھی کرے، فارغ نہ بیٹھے، صدقہ اور خیرات کے لیے محنت مزدوری کرے۔ لوگوں نے عرض کی اگر معذوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے وہ محنت مزدوری بھی نہیں کر سکتا یا اتفاق سے وہ ایسا نہ کرے تو آپ نے فرمایا پھر یوں کر سکتا ہے کسی پریشان حاجت مند کی مدد کر دے، کسی کی پریشانی میں اس کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ پریشانی میں مدد کے بہت سے طریقے ہیں، کسی کو کوئی راستہ نہیں مل رہا آپ نے راستہ بتا دیا، کسی کو کوئی تکلیف ہے آپ مدد تو نہیں کر سکتے لیکن آپ نے ایسے آدمی تک اسے پہنچا دیا جو اس کی مدد کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سے طریقے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ لوگوں نے عرض کی اگر کوئی یہ بھی نہ کرے، آپ نے فرمایا پھر کسی کو کوئی نئی بات، دین کی بات سکھلا دے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر یہ بھی نہیں کر سکا تو فرمایا پھر کسی کو نقصان نہ پہنچائے، کسی کو تکلیف نہ دے، فرمایا کسی کو تکلیف نہ دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ تو سب کر سکتے ہیں نا، اپنی تکالیف سے لوگوں کو بچایا جائے، اپنی تکلیف سے لوگوں کو بچایا جائے، یہ صدقہ تو ہم میں سے ہر شخص کر سکتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ ان سب چیزوں کو صدقہ اس لیے فرمایا ہے کیونکہ یہ تمام چیزیں مخلوق کو فائدہ پہنچاتی ہیں، تو جو چیز بھی مخلوق کے لیے فائدہ مند ہو وہ صدقہ کہلاتی ہے، ورنہ اصل صدقے کا اصل معنی تو وہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال دے دیں اور نقصان نہ پہنچانے کو اس لیے صدقہ فرمایا کہ یہ بھی ایک قسم کی راحت ہے، کسی کو نقصان اور تکلیف نہ دینا یہ بھی اس کو راحت پہنچانا ہے۔ تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کبھی کسی کے لیے باعث تکلیف نہ بنے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ہم نے صرف یہاں واش روم تک جانا ہے، کسی کا جوتا نظر آیا وہ پہن کے چلے گئے، اب وہ بیچارہ آ گیا تو اب وہ کھڑا ہوا ہے، یہ اسے آپ نے تکلیف دے دی۔ کسی کی گاڑی کھڑی ہے، آپ نے اپنا موٹر سائیکل یا اپنی گاڑی اس طرح سے لگا دی کہ اب وہ پارکنگ سے اس کی گاڑی باہر نہیں نکل سکتی، یہ بھی تکلیف دینا ہے۔ تو ہر چیز کو مسلمان کو تکلیف سے، کوئی سو رہا ہے آپ بلا وجہ کمرے میں شور کر رہے ہیں اور اس کی نیند خراب ہو گئی، یہ بھی تکلیف دینا ہے۔ فرمایا اتنا تو سب کر سکتے ہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بد چلن عورت کی، یہ مشہور قصہ ہے کہ ایک عورت تھی جو گناہ گار تھی، ایک بد چلن عورت کی اس بات پر بخشش ہو گئی کہ وہ گزر رہی تھی کہ اس نے ایک کتا دیکھا جو ایک کنویں کے کنارے پر زبان لٹکائے ہوئے بیٹھا تھا اور پیاس سے ہلاک ہونے کے قریب تھا۔ اس عورت کو ترس آ گیا اور اس عورت نے اپنے پیر سے چمڑے کا موزہ نکالا اور اپنے دوپٹے سے اسے باندھا اور کنویں میں ڈال کے اس کے لیے پانی نکالا اور اس کتے کو پانی پلا دیا۔ جب وہ فوت ہو گئی اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچی تو اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم کو جانوروں کی خدمت کرنے میں بھی ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی کلیجے والے ہیں یعنی جاندار مخلوقات ہے سب کو راحت پہنچانے میں، سب کی خدمت کرنے میں ثواب ہے۔ حضرت عامر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مگر
5 موذی جانور ایسے ہیں، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو مارنے کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ان میں سے 2 جو ہمارے لیے عام طور پر ہوتے ہیں، جیسے سانپ اور بچھو، یہ ایسے جانور ہیں۔ چھپکلی بھی بعد میں کہا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں۔ چوہا ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی جانور کو بلا وجہ مارنا نہیں چاہیے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملے اس وقت مسکرا دے، جس سے وہ سمجھے کہ اس سے مل کر آپ کو خوشی ہوئی ہے تو یہ بھی تیرا صدقہ ہے۔ اب یہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، کوئی آدمی آپ سے ملنے آیا، آپ نے اس کو دیکھ کر مسکرایا اور مسکرا کے اسے لگا کہ بھائی آپ کو اس کو مل کے خوشی ہو رہی ہے، فرمایا یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ کسی کو کسی اچھی بات کا حکم دے دینا یا کسی کو کسی برائی سے روک دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستہ بھول جانے والے کو صحیح راستہ بتا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کی نظر کمزور ہو اور اس کی نظر کی کمزوری کی وجہ سے اسے کوئی نقصان ہو رہا ہے، اس کی مدد کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی پتھر، کانٹا، ہڈی راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ اور اپنے کنویں سے تو نے پانی نکالا اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں تھوڑا سا پانی انڈیل دیا، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ تو انسان کو کوشش کرتے رہنے چاہیے کہ انسان زیادہ سے زیادہ صدقے اور خیرات کریں۔ اور پھر ایک قسم ہے صدقہ جسے ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ صدقہ جاریہ ویسے تو سارے صدقات ہی جاریہ ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مسلسل انسان کے کام آتی رہتی ہیں۔ جیسے یہ مسجد ہے، مسجد بنانا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اب دیکھیں نا، جن لوگوں نے یہ مسجد بنائی ہوگی، اللہ تعالیٰ اگر وہ فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ وہ تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ہم لوگ یہاں پر نماز پڑھتے ہیں اور اس نماز کا ثواب ان لوگوں کو بھی پہنچتا رہتا ہے۔ دیکھیں جب بنائی ہوگی تو ان کے خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آیا کریں گے، لیکن اللہ نے انہیں قبول کر لیا۔ اب دیکھیں کسی نے مدرسہ بنا دیا، کسی نے کنواں بنا دیا، یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کا ام سعد کا انتقال ہو گیا تو میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا کہ میں کون سا صدقہ کروں جس میں زیادہ فضیلت ہو اور اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچتا رہے، میں ان کے لیے ایصال ثواب میں کیا کام کروں؟ آپ نے فرمایا پانی۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو پانی پلا۔ انہوں نے ایک کنواں کھدوا دیا اور یہ نیت کر لی کہ اس کا ثواب ام سعد کے لیے ہے۔ تو جب تک وہ کنواں لوگوں کے کام آتا رہے گا تو یقیناً اسے اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں، یہ 7 اس حدیث میں بیان کی گئی، لیکن ہر وہ چیز جس کا ثواب چلتا رہے وہ اس میں شامل ہے۔ فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اور یہ انسان تو قبر میں ہوتا ہے لیکن اس کا ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ نمبر 1، جس نے علم دین سکھایا۔ علم دین سکھایا، کوئی عالم ہے، اس نے نیکی کی بات لوگوں کو بتائی۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے دوسری جگہ یہ فرمایا ہے، علم دین سکھایا میں ہر وہ طریقہ شامل ہے جس میں دین میں مدد کی۔ کسی کو کوئی کتاب لے کر دے دی، کسی طالب علم کی کفالت کر لی، کسی کی مدد کر دی، یا کسی کے گھر کے اخراجات دے دیے کہ بھئی تو پڑھتا رہے، تیرے گھر کے اخراجات میں کرتا رہوں گا۔ کسی بھی طرح علم دین میں مدد کی وہ اس میں شامل ہے۔ جس نے علم دین سکھایا، دوسری کوئی نہر کھود دی، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی درخت لگا دیا، یا قرآن کریم کا نسخہ چھوڑ گیا۔ قرآن کریم کا نسخہ، یہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ نسخہ چھوڑ گیا، کوئی مسجد بنا دی، یا ایسی اولاد دنیا میں چھوڑ گیا جو نیک ہو اور والد کے مرنے کے بعد اس کی بخشش کی دعا کرتی رہے۔ فرمایا یہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، اس میں سے اولاد بھی ہے، تو اولاد کو نیک اور صالح کرنا یہ ضروری ہے، نیکی کی طرف لانا ضروری ہے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس حدیث سے دینی مدرسے کی ترغیب اور رفاع عامہ
عام لوگوں کی خدمت کے کاموں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جس چیز سے بھی عام لوگوں کو فائدہ پہنچے وہ چیز صدقہ جاریہ میں شامل ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچا دین دے کر دنیا میں بھیجا، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہ دیں گے جس نے کسی یتیم پر رحم کیا۔ اللہ اکبر، جس نے کسی یتیم پر رحم کیا، اس کے ساتھ نرمی سے بات کی اور اس کی یتیمی اور بیچارگی پر ترس کھایا، یعنی اس کی مدد کی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یتیموں کی امداد کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔